سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا للایمان وعلمنا القرآن وصلی اللہ علی سیدنا محمد الداعی الی خیر الادیان المبعوث الی الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت کے نام سرکار کی ذات کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں، آقا کو میرے ڈھونڈو اور جبریل امین بولے جبریل امین بولے سدرا کے مکی بولے جبریل امین بولے سدرا کے مکی بولے تجھ سا نہ حسین دیکھا لاکھوں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں، اور اے کاش کبوتر بھی میں بن کے رہا ہوں، اے کاش کبوتر بھی میں بن کے رہا ہوں، ارے مسجد نبوی کے پرکیف مناروں، تجھ سا نہ حسین دیکھا
انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر میں ایک حدیث پاک سنا کے تے میں قاری صاحب کے حوالے کراں گا، کیونکہ ساڈے مہمان صلاح خان بھائی رمضان کنور صاحب بھی تشریف فرما نے، علامہ ذوالفقار صاحب بھی تشریف فرما نے، قاری شہجار صاحب نے بھی اپنی حاضری پیش کرنی اور علامہ صاحب بھی تشریف لے آئے۔ لہذا تسی توجہ رکھنی، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے حوالے دے نال میں حضور دا ایک فرمان تے سنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر انسان کا سرکار دے نال محبت کرن دا اپنا اپنا انداز ہے۔ اسی بھی سرکار دے نال محبت کرتے ہیں، تسی سارے لوگ بھی سرکار دے نال محبت کرتے ہو۔ سارے تو پہلے علماء، اولیاء، صلحاء کی جماعت، اولیاء کاملین نے، علماء امت نے اپنی اپنی انداز کے مطابق سرکار دے نال محبت کا اظہار فرمایا۔ اگر امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان قاضی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی گل کریے، آپ کا سرکار دے نال محبت کا اپنا انداز سی۔ آپ نے دین مصطفیٰ کو کائنات دے اندر پھیلا کے بھی سرکار دے نال محبت کا اظہار کیتا، اپنے قلم دے نال حضور دی ذات لکھ کے بھی سرکار دے نال محبت کا اظہار کیتا۔ یہ آپ نے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک و کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جس کی دو بوت ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سرکار کے نام محبت کا اظہار کیا۔ آپ فرماتے ہیں ہزار بار مشویم کا ہم سے مشک و گلاب، بروز نام تو مفتن کمالے بے قبیل۔ اس کا پتہ کی معنی ہے؟ حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں کہ ہزار مرتبہ میں اپنے منہ کو مشک و گلاب دے عطر دے نال دھو لوں، ہزار بار مشویم دہن سے مشک و گلاب، خلوص نام تو مفتن یا رسول اللہ۔ ہزار مرتبہ اپنی زبان کو، اپنے منہ کو مشک و گلاب دے عطر دے نال دھو لواں سونیا، پھر بھی تہاڈا نام اپنی زبان تے لیانا کمال درجے دی بےعدبی سمجھ۔ اور آپ فرمانے نے نسیمہ جانب بدھا گزر کن، زی احوال محمد را خبر کن۔ اگر حضور پیر سیال الفاظ غریب نواز دے نگری دی گل کریے تے آقا دے اس غلام نے حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب مدینہ پاک گئے اپنی محبت کا اظہار کیتا، مدینہ دے اندر مسجد نبی کے دروازے دے قریب کھڑے ہو کے جس کا نام باب جبریل ہے، آپ نے فرمایا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، سبحان اللہ، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل سے یوں پایا گیا، درے یار کے پلکوں سے دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ اور بزرگان دین نے اپنے قول شعر نہیں لکھے، رب کی قرآن رب کائنات نے اپنے پاک کلام کے اندر سرکار کے دربار کا ادب خود کائنات کو اور سرکار کی امت کو سکھائے۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ کہ اے ایمان والےو، جدو محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوو، اپنی آواز کو، نبی کی آواز کو بلند نہ کیتا کرو، جس طرح ایک دوسرے کے درمیان چلا کے گفتگو کرتے ہو سکتا ہے تہاڈی ساری زندگی دے اعمال برباد ہو جاون۔ اور ایک سرکار کی ظاہری حیات کے زمانے کے اندر مفسرین نے ایسی بڑی طویل بحث کی تھی۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس حضور کے غلام، انہاں دے حق کے اندر جناب ابن عباس فرماتے ہیں آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ کو شکل سماعت سی، آپ بلند آواز کے نال سنتے سن، اس واسطے آپ کی آواز سرکار کی بارگاہ کے اندر بلند ہو جایا کرتی سی۔ کہ آپ اپنے گھر کے اندر جا کے مختصر کر رہے ہیں، ہزاروں قطار رون کرتے سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر نہیں ہوئے۔ حضرت زید کو سرکار نے بھیجا، حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر کے اندر رو رہے ہیں، تے آپ کہتے ہیں کہ میں آقا کائنات کی بارگاہ کے اندر بلند آواز کے نال
گفتگو کرنا، رب نے قرآن کی آیت کا نزول فرمایا کہ میں اہل جہنم کیوں ہو گیا۔ محبوب کائنات نے، رحمت للعالمین نبی نے، صحابہ نے مجمع کے اندر سرکار نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا ہے میرے صحابہ، میرا غلام ثابت بن قیس جہنمی نہیں ہوتے، اہل جنت والے۔ سبحان اللہ، سے حضور کی محبت کا صلہ عطا کیتا گیا۔ اور حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح سرکار کے ظاہری حیات کے زمانے کے اندر محبوب کریم نے دربار کا ادب ضروری ہے، اسی طرح سرکار نے ظاہری وفات کے بعد آقا کائنات کے دربار کا ادب ضروری ہے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا کہ گلے دار پہ پلکوں سے دستک دینا، اونچی آواز اٹھی، عمر بھر کا سرمایا گیا۔ آقا کائنات کے نال ہر شخص سے محبت کا اپنا انداز ہے، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرکار کے نال جو محبت کا اظہار فرمایا، اور کائنات کے عالم کے اندر کوئی بھی ہستی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ کے مصطفیٰ کے نال محبت کر سکتی۔ اور صدیق اکبر، جناب عمر پاک، جناب عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، حضرت سلیمان فارسی، بلال حبشی، صہیب رومی، حضرت طلحہ عبد الرحمن بن عوف، انس بن مالک، حضور کے صحابہ نے جس طرح سرکار کے نال محبت کا اظہار کیتا، کائنات کے اندر اور کوئی نہیں جڑا محبوب کے نال محبت کا اظہار اس طرح کر سکتا ہے جس طرح سرکار نے صحابہ محبت کر کے گئے۔ جناب انس بن مالک حدیث پاک کے راوی نے، اور انس بن مالک کو ہستی میں 8 سال کی عمر کے اندر جب سرکار مکہ کو مدینہ پاک تشریف لے کے گئے، 8 سال کی عمر ہے، آپ کی والدہ سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئیاں، عرض کی یا رسول اللہ، اے میرا بیٹا انس بن مالک، اس کو اپنی خدمت کے واسطے قبول فرما لو۔ آپ فرماتے ہیں 10 سال میں محبوب کریم کی بارگاہ کے اندر رہا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت انس پاک فرماتے ہیں 10 سال سرکار کی خدمت کرتا رہا، لیکن آقا کائنات اس رحمت للعالمین نبی نے، حسن اخلاق کے پیکر نبی نے، سرکار نے 10 سال کے عرصے کے اندر کبھی بھی میں نے جھڑکیا نہیں، کبھی بھی میں نے برا بھلا نہیں کیا، میں سرکار کی 10 سال خدمت کی تھی۔ وہ انس بن مالک فرماتے ہیں ایک دن حضور کا ایک غلام، ایک دیہات سے رہنے والا شخص آقا کائنات کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ حضور کے غلام نے صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ متى الساعة، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور کے غلام نے بھی سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا کائنات نے فرمایا ہے میرے غلام، قیامت کے متعلق سوال کرنا ہے، قیامت کے واسطے تیاری کتنی کی تھی؟ حضور کے غلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ معمول کی عبادت ہے، کوئی بہت زیادہ عبادت کے انبار نہیں، قیامت کی بہت زیادہ تیاری تو نہیں کی تھی، ہاں یا رسول اللہ رب کائنات تے اس دے محبوب دے نال محبت کرنا۔ حضور کے غلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ رب کائنات تے اس دے محبوب دے نال محبت کرتا۔ جناب انس بن مالک فرمانے نے اس کو اگلی گل سرکار نے میرا جواب ارشاد فرمایا، حضور دے صحابہ اپنی ساری زندگی کے اندر اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے حضور کا یہ فرمان سن کے خوش ہوئے سی کہ آؤ حضرات محترم نبی کریم نبی سرکار دے غلاموں، رب کائنات دی بارگاہ کے اندر، خالق کائنات دے معبود دی بارگاہ کے اندر غلام نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے واسطے زیادہ تیاری تے نہیں کی تھی، معبود دی عبادت ہے، رب کائنات دے اس دے معبود دے نال محبت کرنا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام، جڑا جس سے نال محبت کر دے قیامت والے دن اس سے نال سبحان اللہ۔ حضرت جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا کائنات دے صحابہ کرام حضور کی ساری ظاہری حالات کے زمانے کے اندر اتنے خوش نہیں ہوئے اتنے حضور کا یہ فرمان سن کے ہوئیں گے۔ حضرت انس پاک کی گل اگے حضرت انس پاک فرماتے ہیں حدیث ختم ہو گئی، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں اے میرے مصطفیٰ کے صحابہ، میں انس بن مالک وانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہم، اے
انس بن مالک پیغام دے کے جا رہے ہیں، اوے کائنات والیو، صدیق و عمر کی محبت جنت کے اندر لے جان والی حضرت انس بات فرمانے، میں سرکار کے نال ہی محبت کرنا، جناب عمر جناب صدیق اکبر پاک کے نال ہی محبت کرنا، میرے اعمال انہاں دے اعمال دے برابر نہیں ہے، پر رب کائنات کی بارگاہ کے اندر میں کامل یقین ہے کہ خالق کائنات انہاں دی محبت کی وجہ تو قیامت کے اندر انہاں دا پڑوس نصیب فرمائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سرکار دے غلام جس طرح محبوب کے نال محبت کرتے کائنات کے اندر ہو کوئی نہیں سرکار نال محبت نہیں کرتا، سرکار دی علم کوئی تعلیم نہیں کر سکتا، جناب قائدار صداقت چلو محبوب کی بارگاہ کے اندر آمن حضور کی بارگاہ کے اندر ہاتھ بن کے سر جھکا کے دینی آواز کے نال گفتگو کرتے ہیں، سرکار کو آواز نہ بلند ہو جائے، شاعر کہتا ہے قدر نبی کا دنیا دار کمینے او قدر نبی دا جانن والے او سونے وچ مدینے اور قدر نبی دا او کی جان اے منکر لوگ کمینے او قدر نبی دا اے عاشق جان صاف جنانے اور قدر نبی دا اے دیدان اے دنیا